بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق صدر پرویز مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے اور یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے آج اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو ان لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی جو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ قربانی کی عید سے پہلے قربانی ہونے والی ہے، کیونکہ اب تو سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تبدیلی رائٹنگ آن دی وال ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق محمود صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر۔ حنیف عباسی صاحب، آج ہم نے ان کو دعوت دیا کیونکہ یہ ایک ایسے پروجیکٹ سے متعلق ہیں جس کا آج ذکر کیا ہے پرویز مشرف صاحب نے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ قاضی شفیق صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب سعید غنی صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ رائٹنگ آن دی وال مشرف صاحب کو کیا نظر آ رہا ہے، انہوں نے آج کیا کہا، ذرا سنیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ رائٹنگ آن دا وال یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، حکومت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب چاہیے نیشنل گورنمنٹ ہو، کوئی کہتا ہے نیشنل گورنمنٹ، کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، کوئی عبوری گورنمنٹ، جو کچھ بھی ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد الیکشنز ہوتے ہوئے مجھے نہیں نظر آ رہے، اور میری امید بھی ہے پاکستان کے حق میں بھی ہے سے پہلے پاکستان میں ریفارم، ری اسٹرکچرنگ، ری انجینئرنگ وہ سارا کیا جائے پہلے، اس کے بعد الیکشنز ہوں۔ جی، تو پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، حکومت بدلنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس تبدیلی کے بعد ان کو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور الیکشن اس وقت ہونا چاہیے جب کہ ریفارمز ہو جائیں۔ تو طارق محمود صاحب، پرویز مشرف صاحب کو تبدیلی اتنی واضح کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ رائٹنگ آن دی وال ان کو دکھائی دے رہی ہے، آپ کو کیوں دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں عرض کروں، ایک بات آپ کو یاد دہانی کر دوں، لوگوں کو بھی۔ مشرف صاحب جب آئے تھے تو ایک 7 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ 7 پوائنٹ ایجنڈا 1999 جی، اور جس میں عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں اس دھوکے میں آ گیا اور بہت سارے لوگ دھوکے میں آئے۔ تو 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اسمبلی وغیرہ تو ختم ہوگی نا، وہ منہ سے جو الفاظ نکالتے تھے قانون تھے، ریفارمز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ قانون بن جاتا تھا۔ ان کو پورا اختیار تھا، پاکستان کو سیاسفید کے مالک تھے، اور ان کو اتنا عرصہ ملا، تو کیا وہ ریفارمز لے آئے؟ کیا وہ سسٹم کو انہوں نے چینج کر دیا؟ تو گزارش یہ ہے، یہ جو اس قسم کی باتیں نا، یہ قانون اور آئین سے ہٹ کے باتیں کریں۔ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں حکومت چلی جائے، حکومت جانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، ابھی جا سکتی ہے، اب بھی، جسٹ ناؤ، 1 منٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دیں، ختم ہوگی بات۔ لیکن پھر ایک بات بتائیں، انہوں نے فرمایا ریفارمز، تو ریفارمز کون کرے گا بھائی؟ پھر تو یہی قانون ہے، یہی آئین ہے، اس کے مطابق ہزار خان کھوسو نمبر 2 صاحب آئیں گے، یہی الیکشن کمیشن رہے گا، یہی قوانین رہیں گے جس پر بہت سے اعتراض ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب سے جو غلطی ہو رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ ان کی بہت سی باتیں ماننے کے لیے تیار تھے، تو جو کچھ ان کو مل رہا تھا وہ فوری طور پر لے لیتے۔ سینٹ میں 1 سیٹ نہیں ہے، آئین میں ترمیم کے لیے الیکشن کمیشن کو فارغ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، بھائی وہ بھی شاید آپ کو مل جاتا، قوانین ترمیم ہو سکتے تھے۔ تو میرا رونا یہی ہے کہ دیکھو، اگر آج کسی وجہ سے، جیسے میاں صاحب کے ساتھ پہلے ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے، کاکڑ صاحب نے گن پوائنٹ پر لے بھی لیا تھا، اگر وہ یہ ہو گیا، کاکڑ صاحب نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا، چلے گن پوائنٹ نہیں، پریشر نہیں، لیکن ہوا تو تھا نا جی، وہ والنٹریلی تو اس سے۔ لیکن ایک بات بتا دیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کام ہوا، یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، تو یہ جو ہے اس کو کم سے کم، میں لا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم تو اس بات کو ماننے کی تیار ہے۔ اور تیسری بات ہے، یہ بہت سے لوگ ایسے آئے، اب 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آئے، اور پھر جب گئے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ پاکستان میں بربادی کر کے گئے۔ اچھا، حنیف واضح صاحب، حق صاحب نے بھی کیا، ایوب خان صاحب نے بھی۔ حنیف واضح صاحب، جو مرضی کے طارق محمود صاحب غیر آئینی بات کیا پرویز مشرف صاحب نے،
کیونکہ آئین کے مطابق تو اگر وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں اور اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے، لیکن الیکشن نہیں، استعفے پر بات نہیں ہوتی. استعفیٰ دوسری بات ہے. اگر وزیر اعظم ریزائن کرتے، پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ نیا لیڈر تو ہاؤس کر سکتی نہیں، اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں پھر تو 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانا ہوگا نا. تو 3 مہینے میں ریفارمز بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات بالکل ٹھیک طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب جو ہیں جو اتنے دنوں سے خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے بھی آج ورکرز کنونشن کر ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قربانی سے پہلے قربانی. میں تو اب نہیں کہہ سکتا بلی کے خواب میں کیا ہے، وہ وہی جانتے ہیں. لیکن ایک بات جو انہوں نے تبدیلی کی بات کی، تبدیلی کی جو بات کی نا کہ دیوار کے اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ اسی طرح پرویز مشرف صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مغالطے میں ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں پنجابی کا لفظ نہیں ہے، اردو میں پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پلیکھا، پلیکھا، اور اردو میں کہتے ہیں مغالطے میں. ٹھیک ہے سر. جس طریقے سے ان کو فیس بک کے اوپر 6 لاکھ لوگ ملے تھے، اور جب انہیں لینڈ کرنا تھا تو 6 لاکھ لوگوں نے ریسیو کرنا تھا. جو اب وہ نکلے ہیں یا ساتھ دینے کے نکلی ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا، جو ہماری باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ کا وہ کالم بھی سچ ثابت ہونا شروع ہو گیا جو آپ نے سال پہلے لکھا تھا 2013 میں، کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں گے پرویز مشرف کو بچانے کے لیے. 2002 والے بھی لوگ ہیں، پھر کیبنٹ والے لوگ بھی ہیں، سارے لوگ اس وقت موجود ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سے ہیں. عمران خان لے ہی لیتا ہوں کیونکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے نا کون کون تھے. عمران خان صاحب بھی تھے، طاہر القادری صاحب بھی تھے، آپ کے شیخ رشید صاحب بھی تھے، آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، جہانگیر ترین صاحب بھی تھے. یہ سارے لوگ آج ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے. یہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا کس کے لیے کھیلا جا رہا تھا اور کیوں کھیلا جا رہا تھا. لیکن لوگ تو آ رہے ہیں نا عمران خان کے جلسے میں، بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بھی تھوڑی سی اگر اجازت دے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں تعداد کے اوپر. اسلامک فرنٹ میں نے بھی دیکھا، میں موجود تھا اس کے اندر. مرید حسن سے لے کے کمیٹی چوک اور پورا لیاقت باغ ابل رہا تھا باہر. جب رزلٹ آیا تو صوبائی اسمبلی کی ہماری سیٹ پہ 3000 ووٹ پڑے تھے اور نیشنل اسمبلی پہ 4500. اب یہ جو کلاس آ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے جلسے میں کلاس آ رہی ہے شاید انہوں نے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا. ووٹ ڈالنے والے بھی ہیں، خوبصورت چہروں والے ہیں، تر و تازہ ہیں. اس میں کسان نہیں ہے، اس میں مزدور نہیں ہے، اس میں دکاندار نہیں ہے. یہ جو کلاس آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ کلاس میں ان کی بات نہیں کر رہا. ابھی آپ ایک بات پہ رہے عمران خان صاحب والی پہ، پھر ادھر آئیں گے. نہیں تو وہ ان کے ساتھ ہے نا، وہ بھی دھرنا دیا ہوا ہے. سر مختلف ہیں، ابھی اکٹھا نہیں ان کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ دھرنا جیمن دیتے ہیں یا یہ وہ ابھی دیکھ اب وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا جو میں کہنے لگا. اگر آپ شفقت فرمائیں میرے پہ تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں ملٹی نیشنل میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ مزدور نہیں ہیں. جو سیکریٹریٹ میں کام کرتا ہے، جو ملوں میں کام کرتا ہے، وہ بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور یہ کلاس نکلی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جلسوں کی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ کون پارلیمنٹ میں پہنچے گا، کس کو حکومت دے دی جائے، تو 18 اکتوبر کو تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرنے لگی ہے جلسہ قائد محترم کے وہاں پہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر، باہر سڑک پہ نہیں. اگر وہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے یا اس جتنا ہو جاتا ہے، کارساز پہ کر رہے ہیں کارساز، میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کریں، پیپلز پارٹی کو حکومت دے کے باہر چلیں. یہ تو سعید غنی صاحب سے ہم بات کریں گے. قاضی شفیق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مشرف صاحب نے بات کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ اور ریفارمز، تو یہ بات تو طاہر القادری صاحب کے ایجنڈے کے بہت قریب نظر آ رہی ہے. تو پرویز مشرف صاحب اب وہی بات کر رہے ہیں جو کہ طاہر القادری صاحب نے کافی دن پہلے کی تھی. تو کیا رابطہ ہے کوئی پرویز مشرف صاحب؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابطے کی جہاں تک بات ہے، رابطہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے جو بات کی تھی وہ بات ہمارے تو اپنا ایک سٹینس ہے پہلے دن سے، اور وہ کلیئر ہے کہ آپ اگر بغیر ریفارمز کے مڈ ٹرم میں چلے جائیں گے تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا. دوبارہ الیکشن کریں گے، دوبارہ پلٹ کے وہی چہرے آ جائیں گے. سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ کڑا احتساب کرنا ہے. آپ سب سے پہلے حساب تو لیں، یہ جو پچھلے 35-40 سال سے آ رہے ہیں حکومتوں کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہمارا ملک کیوں ڈیفالٹ کر گیا، انکلوڈنگ پرویز مشرف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ہٹا کے اور باقیوں کا احتساب کرے، نہیں، جتنے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں انہوں نے کیا کیا. آج ہمارا نیب بنائی تھی نا مشرف صاحب، میں عرض کرتا ہوں وہ نیب انہوں نے بنائی تھی، اور آج اس نیب کے چیئرمین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے بنا رہے ہیں، جنہوں نے احتساب کرنا ہے ان کا. یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو احتساب کرنا ہوگا. آپ چیک کریں کہ پوری دنیا کے ممالک ترقی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں پیچھے جا رہے ہیں. وائے
کرپشن ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا, آپ کو احتساب کرنا ہوگا, آپ کو ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. سو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ کو نیشنل گورنمنٹ میں جانا ہوگا, آپ کو ریفارمز میں جانا ہوگا, آپ کو احتساب کرنا ہوگا. نیشنل گورنمنٹ میں وزیر اعظم اور کابینہ کے وزیر کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں نیشنل گورنمنٹ میں یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پارٹی نہیں بناتی. مطلب ہم اگر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان عوامی تحریک کی گورنمنٹ ہوگی. اس میں تمام پارٹی سے آپ نمائندے لیں گے, تمام سٹیک ہولڈر سے آپ اچھے باکردار جو صلاحیت والے لوگ ہیں ان کو لیں گے, نون لیگ سے بھی لیں گے, انکلوڈنگ مسلم لیگ نون. کبھی بھی آپ کسی ایک پارٹی کو ایز اے ہول آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے. یقیناً ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو اچھے ٹیکنیکل لوگوں کو وہاں لیں, صاف کردار کے لوگوں کو لیں اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ احتساب کریں, احتساب کی اسمبلی لگائیں. آئین میں اس کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں آئین بنائے اس ملک کے لیے, عوام غریب عوام کے لیے آئین بنائے. جہاں پر ان حکمرانوں کے اپنے ذاتی مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ آئین کی کتاب لے کے آ جاتے ہیں. جہاں عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں ان کو آئین کیوں نہیں یاد آتا؟ مجھے بتائیے 62-63 کی ہم نے بات کی تھی پچھلے الیکشن میں, کیوں نہیں 62-63 امپلیمنٹ کیا گیا؟ وائے تمام لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, جی صادق کہاں سے آئیں گے, جی امین کہاں سے آئیں گے. بھائی وہ آئین کا ایسا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو نکال دینا اگر آپ کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم نے 213-218 کی بات کی تھی, الیکشن کمیشن آپ کو اس کے مطابق نہیں بنا. یہ آئین کے میرے پاس شکے پڑے ہوئے, اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ یہ آئین کی کتنے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آئین کہتے ہیں آپ کا آرٹیکل 11 سیکشن 3 کہتا ہے چائلڈ لیبر کا خاتمے کی بات کرتا ہے. اس وقت یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں آپ کی. آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ فری اور لازمی تعلیم انشور کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس اس وقت کروڑوں, پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں بچے تعلیم سے محروم ہیں. تو یہ آئین کی شکیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ آئین کی صرف وہی شکیں نظر آتی ہیں جو اپنے مقصد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ ویسے اس حکومت کو ایک آئین کی شک نظر نہیں آتی, لیکن مجھے نظر آتی ہے. لیکن آپ نے اس کا ذکر 140A بھی میں کہتا ہوں آئین نے بلدیاتی الیکشن, آپ نے 11 کا ذکر کیا نا, 10 کا بھی ذکر کر دیتے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں دیکھیں یہی بلی کو چچڑوں کے خواب. دیکھیں نہیں دیکھیں, مجھے تو 10 جو آرٹیکل 10 ہے اس کی بڑی فکر ہے. ان کو صرف اپنے جو مفاد کی شکیں وہ نظر آتی ہے. لہٰذا آپ کو آئین کی بات کرنی ہے تو آپ پاکستان کے عوام کی بات کریں. پہلے آئین کی 40 آرٹیکل تو عوام سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے اوپر آج تک نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے, نہ کوئی اضافہ ہوا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. عوام بے اسی کا شکار, بیچاری مری ہوئی ہے, ظلم اور جبر کا شکار ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا, روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا. حکمرانوں کو صرف اپنے مقصد کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے اور اپنی جہاں پر انتخابات کی بات آتی ہے اس کے لیے ان کو آئین کی شک یاد آ جاتی ہے. 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اس پہ اوپر بڑا ریٹ ہوتا ہے. لیکن 62-63 کے اوپر کیوں نہیں شور کرتے؟ وہاں پر آپ نے ٹیکس ڈیفالٹر اور وہ ٹیکس چور جو تھے, وہ لون ڈیفالٹر تھے, وہ دوبارہ اسمبلی میں کیوں پہنچ گئے, کیوں نہیں آپ نے وہ لگایا؟ تو یہاں بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آئین کی بات کریں نا. جی سعید غنی صاحب, آپ نے پرویز مشرف صاحب کی تقریر اگر نہیں سنی تو میں نے آپ کو کلپ سنوا دیا. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ آن دی وال ہے, تبدیلی آ رہی ہے, اور لیکن تبدیلی کے بعد الیکشن نہیں ہو رہا. اور قاضی شفیق صاحب پاکستان عوامی تحریک کے بڑے پرجوش رہنما ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل صحیح کہا ہے مشرف صاحب نے, پہلے کڑا احتساب اور پھر الیکشن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طارق محمود صاحب نے بات کہی, میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ 8-9 سال جنرل پرویز مشرف یہاں بیٹھا رہا, اور جس طرح کی وہ تبدیلیاں لانا چاہتا تھا, جس قسم کے لوگوں کو کیبنٹ میں لینا چاہتا تھا, وہ سارا اس نے کیا. یہاں تک بھی ہوا کہ شوکت عزیز, جس کو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا تھا, وہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی بن گیا صرف اس لیے کہ جنرل پرویز مشرف اس کو بنانا چاہتے تھے. اب اگر 8 سال تک بالکل اکیلے تنہا وہ ہر چیز کے مالک بنے رہے, سب کچھ کرتے رہے, اور اس کے بعد جب گئے تو پھر کیا ہوا؟ آخر ان کو ساری وہ چیزیں جو کر کے گئے تھے وہ واپس ہوئیں, اور دوبارہ سے وہ سیاسی جماعتیں آئیں, اور پھر لوگوں نے انہیں کو ووٹ کیا. اگر جنرل مشرف کی وہ ساری جو ریفارمز انہوں نے کیے تھے, جو بہت اچھے کام جو انہوں نے کیے تھے, جو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اکنامی کو ٹھیک کر دیا تھا, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے, لیکن بہرحال لوگوں نے ان کے نمائندوں کو ووٹ نہیں کیے, ان کو مسترد کر دیا. تو یہ تو اب میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے اگر آپ پھر 10 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. ادروائز جب بھی کوئی فوجی عامر جاتا ہے تو ملک کو اور پیچھے لے کے جاتا ہے, اور ہم کو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے اس ملک کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں, اور مشرف صاحب کہتے رہے, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب وہ نہیں ہے, کافی مختلف ہے. اور اگر اب کوئی دوبارہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوا تو مجھے پورا یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اور بہت سارے دیگر ہمارے شعبے جو ہیں, صحافی ہیں, وکیل ہیں اور دیگر شعبے ہیں, وہ اس کے خلاف بہت زیادہ ریزسٹ کریں گے, اور وہ کام اب ممکن مجھے نظر آتا نہیں ہے. قاضی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں, میں ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کڑا احتساب بھی ہونا بالکل ہونا چاہیے, جو آئین کے اندر درج ہے وہ حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے طاہر القادری صاحب نے. وہ کہتے ہیں میں آؤں گا اور پتہ نہیں کتنے مہینے کے اندر قیمتیں عادی کر دوں گا ہر چیز کی, اور میں پتہ نہیں لوگوں کو یہ سہولتیں دے دوں گا, یہ کر دوں گا. ساری باتیں اچھی ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہے؟
اگر طاہر القادری صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں تو ان کو انتخابات میں جانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اس قدر باشعور ہیں کہ اگر کوئی انہیں بتائے گا کہ وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آ رہا ہے, کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے آ رہا ہے, آئین کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آ رہا ہے, تو لوگ اس کو ووٹ کریں گے. اور جب لوگ ان کو ووٹ دے دیں اس کے بعد یہ اپنی مرضی کے آئین میں ترامیم لے کر آ جائیں اور جس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں, جس کو عمر قید کی سزا دینی ہے اس کو عمر قید کی سزا دے دیں, اور جو ان کے ذہن میں ہے, جو ان کے خواب و خیالات ہیں, وہ ساری چیزیں کر دیں. لیکن یہ ان کو کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ طاہر القادری صاحب کے ذہن میں جو اس ملک کا خاکہ ہے وہ اپنے 1,00,000 2,00,000 لوگوں کی بدولت آئیں اور چڑھائی کریں, اور دیگر جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنی مرضی اور منشا کا ایک قانون ان کے اوپر نافذ کر دیں. یہ اختیار ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کا طریقہ کار غلط ہے. تو اگر وہ اکثریت میں ہیں تو جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. طاہر القادری صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں, ان کو الیکشنز میں آنا چاہیے. وہ جو ان کی پاکستان عوامی تحریک جماعت ہے اس کو بحال کرنا چاہیے, منہاج القرآن کو ایک طرف رکھنا چاہیے, سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے چاہیے اور اپنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کر کے لوگوں کے الیکشنز میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کر بٹھائیں اور اپنی مرضی کا قانون بنائیں. اچھا قاضی صاحب, میں ہاتھوں میں قاضی صاحب کو ایک مشرف صاحب کو اور ایک تقریر کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. سنیے آج پرویز مشرف صاحب نے دھرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے. دھرنے والے جو ہیں یہ سچائی کی طرف ہیں اور حق کی طرف. ان کی باتوں میں سچائی ہے, ان کی باتوں میں ایک ویژن ہے فیوچر جو پاکستان کے لیے. اس لیے میری سمپتھیز اس وقت ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کھلم کھلا آپ کے ساتھ اپنی سمپتھی کا اظہار کیا. بہت اچھی بات ہے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی پاکستان کے اندر محب وطن لوگ ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں, جو اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں, اگر وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے. ہم تو سچائی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں. یہ جو سعید غنی صاحب بات کر رہے ہیں الیکشن کی, دیکھیں ہماری فیوڈل رائٹ سوسائٹی ہے, فیوڈل لارڈز ہیں ہمارے پاس. یہاں پر 70% آپ کا جاگیردارانہ نظام ہے. یہاں پر فیئر ڈیموکریسی نہیں ہے. انڈیا نے تو فوراً زرعی اصلاحات کر لی تھی, آپ نے نہیں کی ہیں. یہاں پر آپ دیہاتوں میں گاؤں میں چلے جائیں, وہاں بیچاروں کو کس کو آزادی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ دے سکے. وہاں تو مظاہرے ہیں, وہاں تو دکانوں اور مکانوں کے نام پر ووٹ لی جاتے ہیں. تو دیر از نو ریئل ڈیموکریسی. اس لیے اس سسٹم اگر آپ کہتے ہیں کہ تھرو الیکشن آئے, تھرو الیکشن یہاں پر امپاسبل ہے کسی بھی اچھی سوچ رکھنے والی قوت کا سامنے آنے کا. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. وہاں پر کوالیفکیشنز اور ہیں. آپ الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے. ہم الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نظام کے تحت آپ یہ الیکشن کراتے ہیں یہ فیئر سسٹم. اچھا, مجھے ذرا آپ ریفارمز لائیں اس کے بعد. احمد آپ سے بات کر لیں گے, لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, ملک کے معروف ماہر قانون ہیں. السلام علیکم احمد اویس صاحب. جی وعلیکم السلام. احمد اویس صاحب, آج پرویز مشرف صاحب نے ایک تقریر کیا ہے, اس کے کچھ ہم کلپس اپنے مہمانوں کو سنوا رہے ہیں, شاید آپ نے بھی سنے ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی رائٹنگ آن دی وال ہے, حکومت تبدیل ہونے والی ہے, لیکن حکومت کی تبدیلی کے بعد الیکشن جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات, انہوں نے دھرنے والوں کی بہت حمایت کی آج اور کہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. تو جو پرویز مشرف صاحب کی حمایت ہے, اس سے دھرنے والوں کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیے, پرویز مشرف صاحب کی جو ہے نا رائے جو ہے وہ کسی صورت بھی دھرنے والوں کے لیے کوئی خوشی کا پیش خیمہ تو ہو نہیں سکتی, نہ کو ان کا فائدہ ہوگا اس کا. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت یا کوئی ویسی حکومت آ جائے گی اور الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے ان کو, تو یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے, کیونکہ وہ خود جس انداز میں آئے تھے اور جس سسٹم کو وہ پروموٹ کرتے رہے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے 3 نومبر کی نوٹیفیکیشن کی تھی اور یہاں پہ سسپینڈ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو, وہ سارے ایسے اقدامات ہیں کہ ان کو یہ ان کی اب سوچ ہے کہ اگر ایسی تبدیلی پاکستان میں آ جائے تو پھر وہ بالکل کلیئر سیف جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. اچھا, اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھرنا کی جتنی بھی وہاں سیاست ہے یہ الیکشن سے بالا تر بالکل نہیں ہے, نہ آئین سے بالا تر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا نواز شریف حکومت نے اس میں تھوڑا تساہل کیا اور لیٹ کیا ان کے ٹرائل کو. ان کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے ان کے گھر کو ہی سب جیل ڈکلیئر کر کے اور وہیں کورٹ بٹھانی چاہیے تھی, تاکہ اس میں کوئی دیر نہ ہوتی اور نہ سیکورٹی پہ اتنا خرچ ہوتا. یہ ایک ہر صورت یہ ٹرائل جو ہے یہ پاکستان کی قوم کی آئندہ کی ہماری نسلوں کے لیے ایک اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جس کا شاید ابھی ہر ایک کو ادراک نہیں. اچھا احمد اویس صاحب, آپ تو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, تو کیا کبھی عمران خان صاحب سے آپ کی اس مسئلے میں بات ہوئی؟ ان کا کیا خیال ہے کہ واقعی
پرویز مشرف صاحب کا احتساب جو ہے، ان کا جو ٹرائل ہے وہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے. انہوں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی. وہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا یعنی پبلکلی تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو معافی مانگتا ہوں کہ جو میں نے ان کی کبھی حمایت کی تھی، میں نے قوم سے معافی مانگی اس کے لیے. اور بارہا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کسی صورت نہ وہ اس فیور میں ہے کہ کبھی ایسی تبدیلی آئے کہ جو آئین سے ماورا ہو، اور نہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جہاں پہ پرویز مشرف کا کوئی عمل دخل ہو. پاکستان کی سیاست میں کسی صورت ان کا کسی بھی اعتبار سے کوئی عمل دخل بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ایسی سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے، بلکہ ایسی سوچ کرنے والے جو ہیں ان کو فگر آؤٹ کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اینٹائی کانسٹیٹیوشن ہیں اور یہ پاکستان کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. طارق محمود صاحب، اب اگر احمد ویب یہ اتنا کلیئر موقف لے رہے ہیں تو پھر کوئی کس طرح کہے کہ عمران خان کسی خفیہ ہاتھ کے کہنے پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ میں ایک دوسری بات کروں جس سے ایک بات سمجھ میں آتی. میں اتفاق سے پچھلے دنوں اسکاٹ لینڈ میں تھا. آپ یقین جانے جہاں گئے ادھر یس یس ہو رہا تھا. ایک بات یہاں تک ہوا کہ انگلینڈ اور ویلز کے رہنے والے لوگ جو ہیں جن کے پاس ابھی لیگل سٹیٹس کلیئر نہیں تھا، وہ اس آسرے میں وہاں شفٹ ہو گئے کہ اگر یس ہو گیا تو وہ شاید ان کو ایک لیگل سٹیٹس مل جائے گا. بلکہ یہ بتاؤں کہ آپ ویب سائٹ نکالیں، گلاسکو یونیورسٹی والوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگایا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ UK کے ویزا پر آئے ہیں جیسے ہی یس ہو گیا تو ہم ان کو فری ویزا دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے اس حد تک. اور وہاں پر ڈیبیٹ ضرور ہو رہی تھی اور لگتا تھا کہ یہ یس ہی یس ہے. اور یہ بھی آپ BBC پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر آلموسٹ ویپٹ. اس نے کہا خدا کے لیے آپ ہم کو چھوڑ کر نہ جائے. وہ جو یہ ان کا فٹ بالر ہے مشہور، اس نے بھی آ کے بڑی ریکویسٹ کی. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ریزلٹ صاحب کے سامنے، حالانکہ امید یہ تھی کہ بہت ٹائٹ صورت حال ہے لیکن 45-55 ہے. لیکن اب یقین جانیں جیسے ریزلٹ آیا انہوں نے کہا یہ میجورٹی از دا اتھارٹی، جو میجورٹی کہہ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا فیصلہ جو ہے نا، یہ کون کرے گا کون سا اچھا آدمی ہے. پاکستان میں ایک بات بتاؤں، ہر آدمی یہ کہتا ہے احتساب کرنا چاہتا ہے دوسروں سے، اپنے آپ کو امپلائڈلی. لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہ قاضی شفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کہتے ہیں کہ بالادستی ہونی چاہیے، تو آئین میں آرٹیکل 62 بھی اور 63 بھی ہے، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں بتاؤں، سن لیں نا. میرا خیال ہے، میں قاضی صاحب تو پڑھے لکھے آدمی، میں اس سیٹ کے بہت سارے لوگ عدالتوں میں بھی آ کے بحث کر رہے تھے. آرٹیکل 62-63 پڑھائی کسی نے نہیں. میں بتاتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. آرٹیکل 63 کی کہانی سن لیں. یہ ضیاء الحق صاحب آئے تھے نا، یہ انہوں نے بیچ میں ڈالا تھا. اور پھر جتنا وہ یہ نہیں تو ضیاء الحق نے ڈالا تھا. سر سن لیں نا. نہیں نا، آپ سن تو لیں پوری بات، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ سارا وہ انہوں نے ڈالا تھا. مشرف صاحب آئے، BA کی ڈگری لائی. نہ نواز یا نہ یہ اپنا نہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس پر عمل درآمد ہوا، نہ BA کی ڈگری کا اس وقت ہوا. اور وہ جو ہے جمعیت علماء الاسلام کا اگلی بات سنیں، 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک چینج آئی ہے. اس میں یہ کہا ہے برڈن آف پروف چینج ہو گیا ہے. اینڈ دیر از نو ڈیکلیریشن ٹو دی کانٹریری بائی اے کورٹ آف لا. کورٹ آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا فورم جس میں شہادت ریکارڈ ہو کے کس نتیجے پہنچے. پہلے بات دوسری تھی کہ ہر آدمی پر برڈن تھا کہ خود ثابت کرے کہ وہ صادق امین ہے. اب اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں صادق امین نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنے پڑے گا کورٹ آف لا میں. تو یہ آئین میں جو ہے صحیح نہیں پڑھ رہا. آرٹیکل 63 کی میرے پاس پڑا ہے، کلاز N اس کی کہتی ہے کہ وہ شخص الیکشن لڑنے سے نائل ہے جس نے صرف 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیا اور ڈیو ڈیٹ کے 1 سال بعد تک جمع بھی کروا دیا تو وہ نائل ہے. یعنی اس کی ڈیو ڈیٹ گزر گئی، بعد میں اس نے دے دیا، وہ نائل ہے. اس کی کلاس وہ سنیے گا، جس نے یوٹیلٹی بلز یا ٹیکس نہیں دیے اور 10,000 روپے کا ڈیفالٹر ہوا اور 6 ماہ تک ڈیفالٹر رہا، وہ شخص نائل ہے. مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے اس چھنی سے گزارا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگوں کو چھنی تھی. یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے بھائی. ضیاء صاحب نے بنایا، یہ جس نے آپ اس طرح کریں، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی، آپ اس کو نکال دیں. آپ کہیں جی میر صاحب ایک بات، میں قاضی شفیق کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے 77 کے وہ نوجوان یاد آ رہے ہیں جنہوں نے سینہ کھول کے نا مکلور روڈ پہ گولیاں کھائی تھیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. اور ہوا کیا تھا کہ بعد میں پتہ چلا، تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ فائنانس کیا تھا کسی باہر کی ایجنسی نے. 77 کی ساری موومنٹ جو ہے باہر کی ایجنسی نے جو ہے وہ فائنانس کی تھی، جس کا مجھے نہیں علم تھا، میرے بڑے بھائی کو نہیں علم تھا جو مکلور روڈ پہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو مر گیا تھا وہاں کلمہ پڑھتے ہوئے، اس کو بھی نہیں پتا تھا. میں اب آتا ہوں ان کی باتوں کے اوپر. انہوں نے کہا یوٹیلیٹی بالکل ٹھیک ہے. یہ 63 کے اندر میں بھی اس میں سے گزرا، جب میں نے پیپر جمع کرائے میرے خلاف لوگ گئے، انہوں نے کہا جی بھائی صاحب تو بڑے گندے آدمی ہیں، یہ ان کے. انہوں نے جج بیٹھا ہوا تھا، RO بیٹھا تھا، بحث ہوئی دونوں طرف سے، ایویڈنس نہیں آیا کہ میرے خلاف ایویڈنس. سنیں نا، جتنے ہمارے ٹیکسز کے تھے ان سے پوچھا گیا
آئی ایس کو سے پوچھا گیا کہ کوئی نادہندہ تو نہیں ہے، حنیف عباسی کا کوئی بل بقایا تو نہیں ہے، کسی بینک سے یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے، کسی ایک نے بھی، سب نے این او سی جاری کیے، این او سی ملے ہیں تمام لوگوں. ایک آئین کی بات کرنے والے غیر آئینی گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم کیسے ان کی بات کو مان لیں؟ وہ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، یہ غیر آئینی بات ہے. پارلیمنٹ کی دیوار کو توڑنا، ٹرک لگا کر، یہ غیر آئینی ہے بھائی جان. پی ٹی وی کے اندر جانا یہ غیر آئینی ہے. پبلک سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر کے قاضی فیض صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے سیکریٹریٹ کو فتح کر لیا ہے، سڑکوں پہ کنٹینر لگانا غیر آئینی ہے. نہیں دیکھیں آپ میری بات نہیں اس طرح نہیں کریں. اتنے بڑے اگر میر صاحب آپ جیسا انٹلیکچوئل اگر کنٹینر لگانے کو اور پارلیمنٹ کی دیوار کو توڑنے کو اور پی ٹی وی پہ قبضہ کرنے کو اور سیکریٹریٹ کو قبضہ کرنے کو برابر سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں صوفی محمد کا کنٹینر لگانے کو ہائی کورٹ نے کہا ہے غلط ہے. میں کنٹینر کا بھی جواب دے دوں گا، لیکن اتنا بڑا جو جرم ہے جو پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اس میں پھینٹی لگی، بہت سارے ایشوز ہوئے. ٹھیک ہے وہ غلط ہے، لیکن کنٹینر لگانا بھی غلط ہے. اچھا پھر آپ کہہ دیں قوم کو، دیکھیں نا آپ سے میری بحث نہیں بنتی، میں آپ قوم کو بتا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اگر آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ کنٹینر غلط ہے. میر صاحب ہوگا نا غلط، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی دیوار کو توڑنا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. نہیں وہ بہت بڑا جرم ہے. تو پھر آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ میری بات اگلا سن، اگر بہت بڑا جرم ہے تو آپ کی حکومت تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. بات تو سن لینا، پھر کچھ بھی نہیں کیا. میرا موقف تو آنے دیں، دیکھیں نا میری بات کو آپ کو اچھی حکم. صوفی محمد کا کیا قصور تھا؟ صوفی محمد نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا تھا پشاور. صوفی محمد نے کیا کسی اپنا وہ جو اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام کام قائد صاحب ذرا صبر آپ کی گفتگو میں جتنا آپ نے کلیئر کرنا کریں. پہلی بات تو یہ ہے 63 کی انہوں نے غلط مطلب کہ اس کی ڈیفینیشن دی، سارے اس سے گزرے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہر شخص 5000 لوگوں کے ساتھ نیا آئین مانگے گا اپنی مرضی کا. بالکل ٹھیک ہے. ہر 5000 لوگ اٹھیں گے، وہ کہیں گے جناب علی یہ میں اس طریقے سے احتساب کرنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے الیکشن کروانا چاہتا ہوں. یہ ایک مذاق بن جائے گا. جو جسٹس صاحب نے کہا، ایک منٹ، جو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اس میں کمی کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی. خان صاحب آپ